بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت پریشانیوں میں، حالات میں اور وسائل میں گھرے ہوئے ہیں، انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے۔ کوئی ایسا نسخہ ہے جو ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے؟ ہاں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بہت فریاد کی، ہمارے یہاں قحط سالی ہے اور بہت پریشانی ہے، ہمارے پورے علاقے کے اندر اس قحط سالی کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور انسانوں کو تو بہت زیادہ پریشانی ہے، بارشیں بند ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بھی استغفار کرو اور اس علاقے والے سارے کے سارے بھی استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے یہ شکایت کی اپنے حال کی کہ بہت تنگ دستی ہے، ہاتھ میرا بہت تنگ ہو گیا ہے اور بہت پریشانی ہے، میں کیا کروں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر ایک شخص آیا، کہ میرے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکے نہیں ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوں، ہمارے خاندان میں صرف لڑکیوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بھی، تمہارے گھر والے بھی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، خوب استغفار کریں۔ چلا گیا۔ اسی مجلس میں پھر ایک صاحب آئے، فرمایا کہ نہریں خشک ہو گئی، باغات جل گئے، ہمارا پورا علاقہ ایسا ہو گیا ہے، بنجر سا ہو گیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بھی استغفار کرو، تمہارے علاقے والے بھی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ چلا گیا۔ مجلس کے بیٹھنے والوں نے پوچھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، الگ الگ مسائل لے کر آئے، سب کا حل آپ نے ایک ہی بتایا، استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی قرآن کی آیتیں پڑھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارش دیں گے، تمہیں مال دیں گے، تمہیں بیٹے دیں گے، تمہیں نہریں دیں گے، باغات دیں گے۔ اور فرمایا یہ حل میں نے نہیں بتایا، یہ حل اللہ نے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں جب تک آپ اپنی امت کے اندر بنفس نفیس موجود ہیں یا آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی التوبہ بھی تھا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جاری تھی، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں۔ میں گننے لگا، میں ایسا گننے لگا احتیاط سے تاکہ مجھے پوری تعداد پتہ چل جائے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور میں نے اپنا گننا بند کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس مجلس کے لیے جب بند ہو گیا، جب میں نے گنا تو 70 مرتبہ تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک موقع پر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، امت کو بتانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے یہ استغفار۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے استغفار کرو، بے شک خالی استغفار کرنا بھی عبادت ہے، لیکن استغفار اس انداز سے کرنا کہ دل واقعی نادم ہو، افسردہ ہو، شرمندہ ہو، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی اور بہت ہوئی۔ ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، ظاہری، باطنی اور اکیلے میں دکیلے میں، بڑے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ کرتے ہیں، اور ایسے گناہ میں بھی مبتلا ہیں کہ وہ گناہ معاشرے کا حصہ بن گیا، اب تو یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ساری گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کر لے اور اللہ سے معافی مانگے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، رجوع الی اللہ، اور اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ توبہ کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل واقعی شرمندہ ہے، نادم ہے، افسردہ ہے، دل بہت پریشان ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے اور میں نے بہت اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اس پر واقعی دل بہت افسردہ ہے۔ ایک تو یہ ہے دل کی کیفیت یہ بن جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اس گناہ سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، وہ اسباب اختیار کرے کہ آئندہ پھر اس سے وہ گناہ نہ ہو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پکا عزم کرے، پکا ارادہ کرے، دل میں اتنی مضبوط کیفیت کو بنائے اپنے اندر کہ بس اب آئندہ یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، لیکن اگر ان میں سے اگر کوئی باقی 2 شرطیں پوری نہیں ہو رہی، مثلا آدمی نے پکا عزم کیا آئندہ میں نہیں کروں گا، لیکن پھر اس سے ہو گیا، تو یہ اس کو توبہ کرنے سے اور استغفار کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ اس کی کیفیت، میں نے تو بہت اس سے پہلے بھی توبہ کی ہے، میں نے بہت عزم کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے، اس لیے اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم بار بار توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس کو بھی مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کے اوپر بہت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بے حیائی عام ہو جائے گی، کھلے عام ہونے لگے گی، ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ آدمی یہ کہے گا اور اس پر چیخ اٹھے گا کہ ایسی بیماری کا تذکرہ، اس بیماری کا نام و نشان تو ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنا، کہ ایسی بیماری آ گئی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے اور نیک لوگ بھی موجود ہیں،
تو کیا ان نیک لوگوں کو بھی اس مصیبت کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا؟ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے اور اس خباثت کے غلبے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آئے، دنیا میں تو نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے، ہاں آخرت میں وہ نیک لوگ برے لوگوں سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جتنی پریشانی آ رہی ہیں، اس کے قصوروار ہم ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ آدمی توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ دیکھیں صحابہ کرام بڑی مقدس ہستیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی۔ صحابہ کرام ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کا ایمان، ان کے اعمال۔ لیکن مسجد نبوی میں رات کو صحابہ کرام تشریف لاتے۔ اچھا، صحابہ کرام تہجد کا اہتمام، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ رات کو سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، عبادت کرتے اور قیام کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا مفہوم ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دیتا۔ فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ صالحین کا شعار ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، جو شخص رات کا قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، فرمایا میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے۔ اب صحابہ کرام رات کو اٹھتے، مسجد میں آتے، قیام کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے، پھر جب آخری حصہ ہوتا استغفار کرتے، معافی مانگتے، روتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی جو ساتھی ہیں یہ اتنی عبادت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آخری حصہ ہوتا ہے ایسی رونے کی آوازیں آتی ہیں مسجد سے، یہ کیوں روتے ہیں، کیوں استغفار کرتے ہیں؟ نیکی کی ہے انہوں نے، قیام کیا اللہ کے سامنے، دعائیں مانگی ہیں، استغفار کیا ہے، پھر رو رہے ہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، یہ اس لیے استغفار کر رہے ہیں، یہ اس لیے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو موقع دیا۔ کیا موقع دیا؟ اللہ کی عبادت کرنے کا، دعائیں مانگنے کا، اللہ کے سامنے قیام کرنے کا، اللہ کی کلام پاک کی تلاوت کرنے کا موقع دیا اللہ نے۔ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہ کر سکے، اس بات پر ہی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس بات پر یہ استغفار کر رہے ہیں، اس بات پر یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ استغفار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی سفر میں گئے تھے، رات ہو گئی، تھک گئے، عشاء کی نماز کے بعد اتنی سخت نیند آئی کہ نماز کے فوراً بعد وہیں مسجد کے اندر لیٹ گئے۔ مسجد کا جو خادم تھا انہوں نے امام احمد بن حنبل، پہچانتا نہیں تھا، مسافر تھے، اٹھایا اور کہا کہ اس مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ باہر گئے صحن میں جا کے اتنی گہری نیند آ گئی، سو گئے۔ تو مسجد کا خادم آیا، دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے، میں نے مسجد سے اٹھایا تو مسجد کے صحن میں سو رہا، ٹانگ پکڑی اور کھینچ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ اب وہ ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نیند سے اٹھے، ظاہر اتنی گہری نیند تھی، اور باہر کھینچ کر ٹانگ سے جب باہر نکالا، پریشان ہو گئے۔ تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا،
اس نے دیکھا ایک مسافر ہے، بہت تھکا ہوا ہے، نیند کا بہت غلبہ ہے اور مسجد میں اس کو اجازت نہیں، تو اس نے اس شخص سے کہا، مسافر سے، کہ چلو تم میرے گھر چلو اور میں تم کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں اور وہاں میں تم میرے مہمان بن جانا۔ اچھا، پہلے زمانے میں کوئی ہوٹلیں نہیں تھیں، کوئی مہمان خانہ نہیں تھا۔ لوگ اگر کوئی مسافر آتا، کوئی مہمان آتا، اس کو اپنے گھر لے جاتے، اس کی مہمانی کرتے۔ فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں مہمان بھیجتے ہیں۔ مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اپنے مقدر کی روزی لے کر آتا ہے، اور مہمان جب جاتا ہے تو گھر والوں کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کو پہچانتا نہیں تھا، دیکھا مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے، مسجد میں اس کو اجازت نہیں، تو یہ شخص امام احمد بن حنبل کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ لیکن راستے میں گھر ذرا فاصلے پر تھا، یہ راستے میں استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خوب استغفار کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اس شخص سے، جب اس کا میزبان بن گیا، پوچھا تم اتنا استغفار کر رہے ہو، سارے راستے میں نے دیکھا تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو۔ یہ شخص کہنے لگا کہ میرا یہ تجربہ ہے، میں استغفار کر رہا ہوں اور میں اتنا کرتا ہوں، میرے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، میرے سارے کام بن گئے اس استغفار کی برکت سے، ایک کام صرف رہ گیا۔ پوچھا کون سا کام رہ گیا؟ کہ بس ایک کام رہ گیا میرا، کہ میری تمنا ہے امام احمد بن حنبل کو میں اپنے گھر مہمان بنا کے لے کے جاؤں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، او اللہ کے بندے، یہ تمہارے استغفار کی وجہ سے تو میری ٹانگ کھینچ کر اس نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا۔ استغفار کرنا، اور واقعی ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام ان کو جنت سے نکالا گیا، اتنا روئے، معافی مانگتے رہے کہ آتا ہے اگر ان کی اولاد کے رونے کو، ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا، ان کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زبان پر استغفار کے الفاظ خود جاری کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفار کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس استغفار کو قبول فرما کر، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات کروائی عرفات میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ساری چیزوں کو معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیروں کے اندر، ایک سمندر کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا تھا۔ یونس علیہ السلام نے استغفار کیا، اور کن الفاظ سے استغفار کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب انہوں نے یوں فرمایا یونس علیہ السلام نے، انی کنت من الظالمین، وہ واقعی اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، قرآن شریف میں یہ تذکرہ کر کے فرمایا، اگر یونس علیہ السلام اس انداز سے اللہ کے سامنے استغفار نہ کرتے تو تا قیامت حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کلام پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اس استغفار کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دلائی۔ اور پھر یہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والا اللہ کے سامنے
اس طرح سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی غم سے نجات دلائیں گے، غم اس کا دور ہو جائے گا۔ ہماری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ کسی نے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہہ دیا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی مجھ سے یہ پریشانی آ گئی۔ تو فرمائے یوں مت کہو، بلکہ یوں کہو کون کون سے گناہ مجھ سے نہ ہوئے، یہ پریشانی آ رہی ہے، تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک بزرگ گزرے قاضی عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے تبلیغی بزرگوں میں سے تھے، جھانوڑیاں میں رہتے تھے، تو وہیں ان کو مدفون کیا گیا ہے۔ تو فرمانے لگے آدمی اگر جیسی نیند سے اس کی آنکھ کھلے اس کو چاہیے کہ استغفار کرے، مسنون دعا پڑھ لے اٹھنے کی، پھر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ یہ غفلت کے اندر میں نے وقت گزارا۔ پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے، بیت الخلاء سے جب باہر نکلتا ہے تو مسنون یہ ہے کہ سب سے پہلے استغفار کرے، غفرانہ کا، اللہ سے معافی مانگے۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ معافی مانگنا کیوں ہے، یہ اللہ سے ہم کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ بیت الخلاء سے نکلتے ہی یہ معافی مانگنا اس لیے ہے، اے اللہ اتنی گندی جگہ پر میں قضائے حاجت میں مبتلا تھا اور میں اپنی ضرورت کو پورا کر رہا تھا، اپنی حاجت سے فارغ ہو رہا تھا، ایسے موقع پر بھی، ایسی جگہ پر بھی اے اللہ میں تجھ کو یاد کرتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے اچھی پاکیزہ جگہ پر۔ ایک شخص دیہاتی اجنبی مدینہ منورہ آیا حضور سے ملنے کے لیے، اور مسجد نبوی میں آ کر، اب مسجد نبوی سیدھی سادی تھی حضور کے زمانے میں، بالکل کچا حصہ تھا، اور مسجد نبوی کے ستون کھجور کے درخت کے تنوں سے بنائے گئے تھے، اور مسجد نبوی اس کی چھت حضور کے زمانے میں کھجور کے درخت کے پتوں سے بنائی گئی تھی، اور فرش بالکل کچا تھا، اور مسجد نبوی کا ایک حصہ چھتا ہوا تھا اور ایک حصہ چھتا ہوا نہیں تھا، بغیر چھت کے تھا۔ اب وہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ اکرام دوڑے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور نے صحابہ کو منع کر دیا، اس کو تکلیف ہوگی، ابھی درمیان میں اس کو نہ روکو، وہ فارغ ہو جائے پھر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ فارغ ہو گیا، صحابہ اس کو حضور کے پاس لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، دیہات سے، دیہاتی آدمی۔ کیوں آئے ہو؟ میں ملنے کے لیے آیا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرنا ہے، جس سے ملنے آیا وہ میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری بات کی اس سے، فرمایا دیکھو یہ ہم نے جگہ بنائی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ پاک ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، اللہ تعالیٰ یکتر ہر گندگی سے، ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ اب تم نے پیشاب کر لیا، یہ جگہ ناپاک ہو گئی، اب دیکھنا کہ ہم اس جگہ کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ اس کا پاک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، ناپاک جگہ پر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے اب اس کو پاک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ جو گندی مٹی ہے اس کو ہٹاؤ، اس کو نکالو اور اس کی جگہ صاف اور پاک مٹی لے کر آ جاؤ۔ مٹی پاک ہے، اللہ نے کتنا فضل فرمایا، جہاں اتنے بڑے بڑے انعامات اس امت کو دیے ہیں، ایک بہت بڑا انعام یہ دے دیا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ پہلی قوموں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر وہ اللہ کی عبادت کر سکتے تھے صرف مخصوص جگہوں پر، ایسی جگہوں پر
کہ ان کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے، اور وہیں وہ عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن حضور کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ یہ امت کے افراد جہاں چاہیں اللہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور پھر مٹی کو پاک کر دیا۔ اگر کسی حد تک پانی نہیں موجود ہے، نماز کا وقت آ گیا اور وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ یا یہ کوئی اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اس کی اتنی قدرت نہیں کہ پانی استعمال کرے، کہ اگر پانی استعمال کرے گا اس کے مرض کا، اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو بھی اجازت ہے۔ علماء حضرات سے پوچھنا چاہیے کہ تیمم مٹی سے کس موقع پر کیا جا سکتا ہے اور کون سی مٹی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں علماء حضرات سے پوچھیں گے۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے، اس امت پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، اور ایک بہت بڑا انعام یہ ہے، اللہ نے ہمیں توبہ استغفار کی بہت بڑی دولت دے دی۔ جو شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص اب اس کے اندر گناہ ہو گیا، انسان ہے، بشر ہے، بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو گیا۔ اب اس کو بہت افسوس ہے، بہت افسردہ ہے یہ۔ اس افسردگی کے اندر اس کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلا، حدیث پاک کا مفہوم ہے مکھی کے سر کے برابر اتنا آنسو ٹپک گیا اس کی آنکھ سے۔ حدیث کا مفہوم ہے اس کا جہنم کے اندر جانا اتنا ہی دشوار ہے جیسا کہ دودھ کا واپس تھنوں میں جانا دشوار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی، فرمایا کہ بہت سے تسبیح پڑھنے والے، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرنے والے، اس آواز سے اللہ کو وہ آواز زیادہ محبوب ہے۔ وہ گناہگار گناہ کرنے کے بعد اب وہ شرمندہ ہے اور وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے افسردگی کی۔ یہ آواز اللہ کو بہت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے اگر اس زمین کے اوپر گناہ کر کے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اس حدیث میں گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، اس حدیث میں تو توبہ کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، فرمائی یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے، یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے۔ آدمی اس ڈر کے مارے مجھ سے تو گناہ ہو رہے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اس ڈر کے مارے توبہ کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہا بازا بازا ہرا چے ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ باز آ جاؤ گناہوں سے، باز آ جاؤ، اگر تمہاری کوئی حیثیت کوئی ہستی ہے پھر بھی باز آ جاؤ۔ تم کہتے ہو میں نے 100 دفعہ توبہ کر کے اس کو توڑ دیا، پھر توبہ کر لو، کہ اللہ کے دربار میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ ہم خود سوچیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ اور کون سا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ہاں اس کا عزم بھی کریں گے ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ گناہوں والی زندگی کی وجہ سے
انسان کی دنیا کی زندگی، آخرت تو ہے، آخرت میں جو بدلہ ملنا وہ تو ملنا ہے، لیکن دنیا کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، پریشانی والی ہو جاتی ہے، مصیبت والی ہو جاتی ہے۔ ہم تو پورا عزم کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، اور دعا لمبی چوڑی دعا ہے۔ اس دعا کے شروع کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما کیتنی، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ یہ اللہ سے مانگے، ہم مانگنا ہوگا۔ حشر کے میدان میں اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے، اے میری بندی، کیا مجھ سے مانگا تھا؟ ایسی زندگی عطا فرما جو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ مانگا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ بس ہم مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی، نا امیدی پسند نہیں ہے۔ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، نا امید ہو گئے تھے۔ مایوسی، نا امیدی نہیں، پر امید رہنا، اچھے وقت کا انتظار کرنا، یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اچھا وقت کیا ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمان برداری میں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں زندگی گزاریں اور نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اسی لیے، ایسی محنت کی جائے اپنے اوپر۔ اب نفس ہے ہمارا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے پہلو میں ہمارا سب سے عظیم دشمن ہے نفس، پھر شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم وہ تمام اسباب اختیار کریں جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اس میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے، آدمی عاجزی، انکساری، تواضع اختیار کرے۔ اکڑ پن، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ام الامراض، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، تمام بیماریوں کی ماں کیا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اکڑ پن اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حق سامنے آ جائے، یہ جانے سمجھے کہ ہاں یہ حق ہے، اور پھر بھی وہ نفسانیت کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے اس کو قبول نہ کرے۔ فرمایا یہ تکبر ہے۔ ابلیس، وہ تو اللہ کا درباری تھا، اور اس نے کتنے سالوں تک، لاکھوں سالوں تک اللہ کی عبادت کی۔ آسمانوں پر ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو چیز ہے، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں اونچا ہوں، میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، میں حق پر ہوں، سامنے والا ناحق ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ابلیس کافروں میں اس کا شمار کیوں ہوا؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر تکبر آ گیا، کبر آ گیا، جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔
جب آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. جب آدمی کے اندر تواضع ہوتی ہے اپنے آپ کو خطاوار سمجھتا ہے. عاجزی اجماع امت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا اونچا درجہ ہے. جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ہر دروازے سے آواز آئے گی اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہو تاکہ یہ اعزاز میرے حصے میں آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال اپنے بارے میں یہ تھا کہ تنکا ہاتھ میں لے دی. کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا, کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا, کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا, کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. جس کے اندر عاجزی ہوگی وہی اللہ کے سامنے رجوع کرے گا, وہی توبہ کرے گا, وہی استغفار کرے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں, ہاں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور مشہور ہے جس راستے اور گلی سے عمر گزر جائیں اس راستے اور گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا تھا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آئے, حیات الصحابہ میں لکھا ہے جب ان کو دودھ پیش کیا گیا اور دودھ کی سفیدی خنجر کے زخم سے جو ان کے معدے کے اوپر زخم تھا خنجر کا وہ ساری سفیدی اور بہت کچھ خون اور بہت کچھ نکلنے لگا. سمجھ گیا آخری وقت ہے. تو ان کے صاحبزادے نے عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے عمر رضی اللہ عنہ کا سر اپنی ران کے پر رکھ دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں میرا سر زمین کے اوپر رکھو, اس طرح سے رکھو کہ میرے رخسار مٹی سے زمین سے لگ جائے. اور حیات الصحابہ میں آخری جملہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا اے عمر اگر کل کو تیری مغفرت نہ ہوئی تو تیرے لیے ہلاکت ہے. یہ جملہ کہا اور روح پرواز کر لی. کیا ہے؟ عاجزی, انکساری, تواضع. پھر دوسری بات کہ آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, وہ یہ ہے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت کا جذبہ نہ ہو, دل سب کی طرف سے صاف رہے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر دل کے اندر کسی کی برائی آ گئی, کدورت آ گئی, کسی کے بارے میں دل میں میل آ گیا, پھر یہ بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے. نفرت, عداوت, بغض, حسد, کینہ, یہ ایسے گناہ ہیں کہ آدمی کو پھر بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں, آدمی کو بالکل خالی کر دیتے ہیں. اور جب آدمی اندر سے خالی ہو جاتا ہے, کھوکھلا ہو جاتا ہے, پھر اس سے گناہ ہوتے ہی جگہ چلے جاتے ہیں, پھر اس سے خیر کی رغبت نہیں رہتی, نیکی کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اب یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں. دل صاف رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے, یاد رکھو میری سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ دل تمہارا سب کی طرف سے صاف رہے. فرمایا میری عظیم سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, دیکھو اب سامنے سے ایک ایسا آدمی آئے گا مسجد کے اندر. فرمایا ایک سامنے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا کہ میں اللہ کا رسول اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے, صحابی تھے. صحابہ نے دیکھا کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور جوتے انہوں نے سنبھال رکھے ہیں اپنے بائیں ہاتھ میں. مجلس سے ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے بارے میں جنتی ہے. ان کے پیچھے پیچھے مسجد سے باہر نکلے, یہ بھی ان کے پیچھے, اور پھر کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں گھر جا رہا ہوں اپنے. کہ میں بھی آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہ ضرور میرے مہمان بن جائیں. یہ جو مجلس سے اٹھا اس جنتی صحابی کا مہمان بن گیا. ان کی یہاں ٹھہرنے لگا, رہنے لگا. ایک دن
2 دن 3 دن 3 دن جب پورے ہو گئے، کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا، آپ جنتی ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی، مجھے یہ خیال ہوا وہ کون سا عمل ہے آپ کا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں، تو میرا بھی دل چاہا وہ عمل میں بھی کر لوں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔ لیکن 3 دن 3 راتیں جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، میرے اندر بھی وہ باتیں ہیں، عمل کر رہا ہوں میں نے اپنے سے جدا کوئی اور خاص عمل آپ کے اندر نہیں دیکھا۔ مہربانی کر کے آپ ہی مجھے بتا دیں وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں۔ تو یہ صحابی فرمانے لگے میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے، جب میں سونے لگتا ہوں اپنے بستر پر جاتا ہوں میں اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں۔ تو یہ مہمان کہنے لگا میں اللہ کی قسم بھی کھا سکتا ہوں یہ تمہارا عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے تم جنتی ہو۔ دل صاف کر دینا، دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، یہ بھی انسان کو گناہوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ جب آدمی کا دل صاف رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ آدمی اپنے اخلاق کو بلند کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا ایک چکر دلایا گیا، فرمایا کہ میں نے جنت میں 2 آدمیوں کو کثرت سے دیکھا، ایک اونچے اخلاق والوں کو دیکھا اور ایک میں نے تقوی والوں کو دیکھا۔ تقوی والے اور اونچے اخلاق والے۔ اونچے اخلاق کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتلاؤں؟ بہترین اخلاق یہ ہیں کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو تم عطا کرو۔ فرمایا اولین و آخرین کے بہترین اخلاق درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنے غصے پر قابو پانا۔ آدمی کو غصہ آتا ہے، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ غصے کی حالت میں آدمی سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ آدمی گالی بھی دے دیتا ہے، آدمی دوسرے کو حقیر بھی سمجھتا ہے، آدمی دوسرے کے نفرت کے الفاظ کہہ دیتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے ہے۔ جب آدمی کو غصہ آ جائے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، کہ پانی آگ کو بجھاتی ہے، پانی آگ کو بجھاتی چاہیے کہ وضو کر لے۔ پھر یہ بھی فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے اگر غصہ آ جائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، حیت بدلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ غصہ کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے لیکن بہت لمبی چوڑی نہ ہو، مختصر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائے؟ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ یہ پوچھتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ یہ غصہ یہ آدمی کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ جب آدمی غصے کی حالت میں ہو، اگر قاضی ہے فیصلہ کرنے والے تو منع ہے غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا، کبھی کسی دنیاوی کام کے لیے غصہ نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، چیختے نہیں تھے، زور سے نہیں بولتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ غصے میں بھی اسی دائرے کی حالت میں رہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات یاد کرتا ہوں لیکن کبھی آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں،
تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خوشی میں ہوں، جب آپ اور حالت میں ہوں، نرم ہوں، تو میں وہ بات یاد کر لوں، جب غصے میں ہوں وہ میں بات یاد نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو میں جب خوشی میں ہوتا ہوں اللہ کی طرف سے بولتا ہوں، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو کیا میں اپنی طرف سے بولتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں خوشی میں ہوں، میں جس حال میں ہوں، میں غصے میں ہوں، میں تو اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہوں۔ آدمی غصے کی حالت میں بھی اس بات کو سوچ لے کہ مجھے کیا بولنا ہے، کیا الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کون ہے؟ جو یوں کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، نبی کو، رسول کو، اور اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام سے فرمایا دیکھو نرمی سے بات کرنا، نرم کلامی، نرمی۔ جو نرمی سے محروم ہو گیا فرمایا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نرم ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ نرمی آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے، سختی آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ نرمی یہ اونچے اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھائی، انک لعلی خلق عظیم، کہ حضور کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ لیکن وہ کیا تھا؟ حضور کی نرمی تھی۔ اللہ نے حضور کو نرم بنایا تھا، اور اللہ نے اس بات کو فرمایا اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے نرمی اپنانا، نرمی سے آدمی کے اندر عاجزی، تواضع سے استغفار، اللہ کی طرف رجوع، معافی مانگنا، ایک دوسرے سے معاف کرتے ہیں۔ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، ایک دوسرے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بھی معافی مانگتے رہیں، اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیں۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دلوں کے اندر جو پھٹن پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو توڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک علاج یہ ہے آدمی استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو بیعت کا سلسلہ ہے، یہ جو رسی ہے، جن کو بیعت ہونا ہے یہ اس رسی کو تھام لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بیعت ہونا، بیعت اگرچہ علماء حضرات فرماتے ہیں کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن سنت ہے۔ اور بیعت ہونے کے بعد آدمی ذرا مضبوط ہو جاتا ہے، مربوط ہو جاتا ہے، اعمال کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، جو اس بیعت میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ بیعت کیونکہ اسلاف سے بھی ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کس بات پہ بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں گناہوں والی زندگی چھڑوا کر اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی پر لاتا ہوں۔ حضرت حاوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ تو حضرت حاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑا وظیفہ، اور تقویٰ بھی یہی ہے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ بہترین تقویٰ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، نفس کے تقاضوں کو دبائے، نفسانیت سے نکلے۔ نفس کی مخالفت کرنا یہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور نفس کے تقاضوں کو دبانا، یہی تصوف، یہی جو پیری مریدی کا ایک خلاصہ ہے کہ آدمی اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا نہ کرے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو، ان کے احکامات کو سامنے رکھے اور اس پر زندگی گزارے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو الفاظ کہوں اس کو آہستہ آہستہ دہرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں میں سے کسی کو بیعت ہونا ہے؟ آئیے
اس رسی کو پکڑنا ہے. یہاں جائیں. آپ کو بیعت نظر آ جائے. لیکن بیعت ہونے کے بعد خاص طور سے مستورات کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے وظائف نہیں ہے. کیا ہے مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. کوئی شرعی عذر نہیں، اول وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھیں. آ جائیں، اس کو پکڑنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، صبح شام کی تسبیحات ہیں، سوئم کلمہ درود شریف استغفار ہیں، پھر صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں اور موقع موقع کی دعائیں ہیں. ان کا اہتمام کریں. گھر کے اندر زیادہ وقت گزاریں. کہیں بہت ہی مجبوری سے جانا ہے باہر گھر سے تو اجازت لے کر جائیں. پردے کی حالت میں جائیں، فوراً گھر میں آ جائیں. پھر گھر کے اندر سب سے بڑا وظیفہ مستورات کے لیے یہ ہے اپنے خاوند کی خدمت کریں. عورت اپنے بچوں کی تربیت کرے. گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی 5 وقت کی نماز ہے. مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، سوئم کلمہ درود شریف ہے اور مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں. ان سب کا اہتمام ہو. اور پھر دعا یہ بھی دعا کرنی ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو ہمیشہ راضی رکھوں، کبھی ناراض نہ کروں. اللہ راضی ہیں تو سارے کام بنتے چلے جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو گئے، بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اب میں جو الفاظ کہوں تو اس کو دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. اور عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بواسطہ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر اب یہ بیعت مکمل ہو گئی. جو گزارشات سامنے آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ سے دعا بھی مانگیں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. مستورات سے خاص طور سے گزارش ہے کہ رابطہ نہ کریں دوبارہ. رابطے سے مراد یہ خود آ گئی اس جگہ پر، ہسپتال پہنچ گئے یا کہیں اور گھر پہنچ گئے، ایسا نہ ہو. اگر کوئی بہت اہم ضروری بات پوچھنی ہے اپنے محارم کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے یا لکھ لیں یا ویسی زبانی ان کے محارم سے پوچھوا لیں یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اب دعا ہوگی. دعا کے بعد پہلے مرد حضرات باہر جائیں گے، پھر مستورات باہر جائیں گے. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما.
اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی چھوڑ کر اطاعت فرما برداری والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے متوقع ہیں، جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ بیماریوں کو دور فرما، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہماری دنیا بھی بھلی بنا، ہماری آخرت کو بھی بھلی بنا، اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔